ہاں؟ صرف مجھ سے پیار کرنے والا ہو، بہت بڑی نعمت ہے یہ ہر عورت کی خواہش ہے. بچے فرما بردار ہوں، معاشرے میں لوگ عزت کرتے ہوں، میرا تھوڑا مجھ کو پورا پڑتا ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میں صحت مند ہوں، میری دعائیں قبول ہوں. یہ تمام نعمتیں ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوگ امن، چین، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارا حاکم ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں پر شفقت کرنے والا ہو. مسلمانوں کے جان مال جو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں. اور جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کی بات کو منوعاً ماننے والی ہو. یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی ان سے کہیے اتنا ایمان ضرور بنا لیں کہ میرے حکموں پر چلیں، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام نعمتیں ان کو دے دوں گا. عدی بن حاتم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. امیر المومنین، اللہ کے نبی نے مجھ سے 3 باتیں کہی تھیں. پہلی بات، جب مجھے بٹھایا نا اپنے سامنے، اور یہ مدینے کیوں آئے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایک قافلے نے قبیلہ طے کے لوگوں کو پکڑا، ان میں ان کی بہن بھی تھیں. پکڑا، مال تو لے لیا. جب لوگوں کو چھوڑنے لگے، کیونکہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے تھے، مسلمانوں نے پکڑ لیا ان کو. جب چھوڑنے لگے تو پتہ چلا کہ بھائی حاتم تائی کے خاندان کی ایک عورت بھی ہے اس میں، عدی بن حاتم کی بہن ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا ہم کو غنیمت ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو. تو جب چھوڑ دیا تو وہ واپس گئیں. واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، صحابیات کے اخلاق سب بتائے، اور جا کر کہا عدی بن حاتم کو ہم اپنے دادا کے بارے میں سنتے ہیں، حاتم تائی کے بارے میں، کہ سخی وہ تھا. میں اس کی قسم کھاتی ہوں جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا. میں یہ سمجھتی ہوں میں جس آدمی کے پاس سے آ رہی ہوں اس سے بڑا سخی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. تو بڑے حیران ہوئے عدی بن حاتم، اچھا ہمارے دادا سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ تو پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس. وہاں دیکھا تو صرف غریب غربا بیٹھے ہوئے سارے، کھانے کو بھی نہیں ہے. تو ایک نظر یوں ڈالی، پھر ایک نظر یوں ڈالی، پھر کیونکہ سردار تھے بیٹھے رہے. اللہ کے نبی بھاپ گئے. آپ نے فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا جب میرے ماننے والے دمشق کے اوپر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا جو ہراول دستہ ہوگا اس میں مسلمانوں کا عالم تیرے ہاتھ میں ہوگا. تو عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ اس آدمی کو جو مجنوں کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، کہ یہاں تو کھانے کو نہیں اور یہ دمشق پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے. جی پھر کہا اچھا عدی یہ بتا وہ وقت کیا وقت ہوگا جب یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی بھدی چلے گی اور مدینے آئے گی اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میں چپ رہ بھی نہیں سکا، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا. تو کیا قبیلہ طے کے سارے مرد مر چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا بے ساختہ. کہتے ہیں ہم تو ڈاکو لٹیرے مشہور تھے. پھر فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کر ایک مسلمان اعلان کرے گا بھائی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات آ کر ان کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں سے آنسو ہچکیاں. میرے نبی نے جو پہلی بات کہی تھی وہ تو صحیح ہو گئی. دمشق اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں کی تحویل میں ہے. اور ہاں وہ جو ہراول دستہ تھا میں سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کی فوج کا علم میرے ہاتھ میں تھا. تو حضرت عمر مسکرائے، کہا تجھے تیری دوسری بات بھی سچی دکھا دوں؟ تو کہا اچھا. کہا میرے ساتھ آؤ. لے گئے. وہ کچھ عرصے پہلے وہ عورت یمن سے چل کے آئی تھی. کہا تو کون ہے؟ میں فلاں. کہاں سے آ رہی؟ یمن سے. کہا اتنی لدی پھدی؟ کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا؟ کہتی ہے ایسا جیسے ایک ماں کی اولاد ہوں سارے. ہاں یہ کہاں سے ہو گیا میرے دوستوں؟ ہمارے تمہارے جیسے لوگ تھے؟ نہیں، ہمارے تمہارے جیسے لوگ نہیں تھے. ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے. ہاں ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے. یہ اسلام ہی تو تھا، یہ وہ ایمان ہی تو تھا. اور کیا تھا جس نے ایسا بنا دیا؟ تو حضرت عدی بن حاتم
کہنے لگے امیر المومنین اگر میرے نبی کی 2 باتیں پوری ہوئی ہیں تو تیسری بھی ضرور پوری ہوگی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں میرے دوستوں ایک آدمی ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو کر کہتا تھا بھائی اتنا مال زکوٰۃ کا ہمارے پاس موجود ہے, کوئی ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ سب دینے والے تھے. غریب بھی دینے والا تھا, سب دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو ہم نے ستیہ ناس مار دیا اپنے غریبوں کا یہ کہہ کے کہ سڑک پہ نکل کے نعرہ لگاؤ ہماری مانگیں پوری کرو, ہمیں ہمارا حق دو. ہم تو دینے والوں میں سے تھے, ہم کب لینے والوں میں سے تھے؟ اگر مدینے کے انصار یہ کہنا شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہمارا حق دو. بولا تھا ایک دفعہ, پتہ ہے آپ کو, ایک بار بولا تھا, پتہ کیا جواب ملا تھا؟ آپ نے انصار کی جماعت کو بلایا, اور یہ حنین کا واقعہ ہے. حنین میں اب مال بٹ رہا ہے. بنو ثقیف کے ساتھ جنگ تھی, تو بنو ثقیف ایک فائنل بیٹل لڑنا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو جو ان کا امیر تھا نا, اس نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ کہ اپنے بیوی بچے مال بھیڑ بکریاں اونٹ سب لے کر آؤ تاکہ بھاگے کوئی نہیں. تو وہ طائف سے سب مال اپنا سب اٹھا کے لیا جنگ لڑنے کے لیے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. 12,000 مسلمان, 4,000 بنو ثقیف. 2 صحابہ کے دل میں یہ بات آئی, آج تو ہم زیادہ ہیں. مسلمان نہیں جیت سکتا کبھی بھی ہتھیاروں کے زور پر. ہتھیار کے استعمال کو منع نہیں کیا, اس کے یقین سے منع کیا ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. نہیں جیت سکتا. تو کیا ہوا؟ پہلا اٹیک ہوا, خالد بن ولید آگے تھے. پہلا اٹیک ہوا, وہ اٹیک ایسا ہوا کہ مسلمان قدم اکھڑے, صحابہ کے مڑے پیچھے اور بھاگے, ریٹریٹ کے لیے بھاگے کہ پیچھے جائیں. تو وہ ایک ہبڑ دبڑ میں جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ سامنے والے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی, وہ بھی ٹرن کر کے بھاگے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی مہاجرین اور حضرت عباس کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہوئے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان یوں پیچھے جا رہے ہیں. تو آپ نے حضرت عباس سے کہا عباس آواز لگاؤ, میرے انصار کو بلاؤ. حضرت عباس کی آواز اونچی تھی, اونچی آواز لگائی یا معشر الانصار. تو کتنے واپس آئے؟ 100. کتنے واپس آئے جی؟ 100. ان 100 نے پھر 4,000 کے قدم اکھاڑ دیے. بدر میں 313 نے تو 1000 کو شکست دی نا. نہیں, یہ تو ہم یہ اس سے بھی اونچی جیت ہے کہ 100 نے 4,000 کے قدم اکھاڑ دیے. اب وہ سارا مال جمع ہو گیا, سارا مال آ گیا. اب جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تربیت اس کو کہتے ہیں. اب آپ انصار کھڑے ہیں سامنے, اب انصار کے سامنے مال بٹ رہا ہے جی. کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو, قریش کے لوگوں کو مال بٹ رہا ہے. بٹتے 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 سبھی کچھ بٹ گیا. جب سب کچھ بٹ گیا تو انصار نے حضرت عبادہ سے کہا کہ ہماری بات پہنچاؤ اللہ کے نبی تک. وہ کون سی بات پہنچاؤ؟ کون سی جی؟ ہماری مانگیں پوری کرو. کون سی جی؟ ہمیں ہمارا حق دو. آنے والے وقتوں میں کس کس کا ارادہ یہ نعرہ لگانے کا اور اپنا حق چھوڑنے کا عزم آج سے کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. سب کرتے ہیں. تم اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ گے, اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں عطا کریں گے. تو حضرت عبادہ آئے, یا رسول اللہ میرے قبیلے والے کہہ رہے ہیں انصار کے, وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یا معاشر الانصار, اور جب مال بڑھتا ہے تو میرے رشتہ دار. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ جی میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. کہا اچھا سب کو جمع کرو, سب کو جمع کرو. وہ سارے انصار جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی, تم لوگ سب کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے, آپس میں تم لوگوں کے جھگڑے, وہ اوس اور خزرج کے جھگڑے چل رہے تھے, تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے اسلام کے نور سے, ایمان کے نور سے تم لوگوں کو منور کیا, اور تم ایک ہو گئے. اور آج ٹوڈے یو آر اے فورس ٹو ریکن ود, یو آر اے فورس نا. اور یہ میں جو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں یہ فتح مکہ کے بعد کا سنا رہا ہوں. سوچو اتنا سا یثرب, وہاں کے رہنے والے لڑتے لڑاتے آج حجاز کے مالک بن گئے,
اور مکہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا. آپ نے فرمایا آج یہ تمہارا حال ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم یہ بھی کہہ سکتے ہو اللہ کے رسول جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. تم اگر یہ کہو گے تو تم نے غلط نہیں کہا، تم نے سچ کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی. یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے میرے دوستو. ہاں، یہ نہیں کرو گے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے. قرآن پڑھو گے ضرور، سمجھ ککھ نہیں لگے گی. پڑھو گے ضرور لیکن سمجھ نہیں آئے گی. ہاں، قرآن کے حافظ بن جاؤ گے، پھر جا کے داڑھی منڈا دو گے. ہاں میرے دوستو، قرآن کا حافظ تو کم از کم یہ نہ کرے. ہم کر لیں چلو اور بات. اتنا بڑا کلام جو کہ اللہ کا کلام ہے، باقی ساری کتابیں جو ہیں نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں، مینڈیٹس ہیں اللہ کی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ پاک خود ہم سے بات کر رہے ہیں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے نا، مجھے اگر اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو نماز پڑھتا تھا، جب میں یہ چاہتا تھا اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا تھا. تو سینے میں رکھ کے بھی اگر غیروں کی زندگی گزار رہا ہے، ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، کیوں ہو گیا اس سے ایسے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے، ورنہ وہ تو حافظ قرآن ہے. اب اس سے بڑا وہ اور کیا لے کر آئے گا؟ ہاں. تو آپ نے فرمایا اے میرے انصار، یہ جو ہے نا یہ قریش، یہ میرے خاندان والے، یہ میرے باہر کا کپڑا ہیں، تم میرے اندر کا کپڑا ہو. اندر کا کپڑا جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے. یہ میرے باہر کا کپڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو اپنے گھروں کو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ تو یہ بات سن کے انصار کی چیخیں نکل گئی. وہ بھی روئے، آپ بھی روئے. پھر آپ نے آخری بات فرمائی. آپ نے فرمایا اے میرے انصار، اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اگر ساری کی ساری دنیا ایک وادی میں چلے گی اور تم دوسری وادی میں چلو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں چلیں گے جس میں انصار چلتے. ہاں میرے دوستو، یہ ہمارا مزاج بنایا کہ تم لوگ دینے والے بن جاؤ. یہ ایمان کے بغیر کیسے ہوگا؟ اگر ہر ایک مانگنے والا بن جائے گا تو انتشار پھیل جائے گا، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ساری کی ساری دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک آدمی کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو؟ ساری کی ساری، سارے کے سارے دنیا کے انسان مل جائیں، وہ ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. تو اگر اتنا ہی مجمع کھڑا ہو جائے اور کہے ہماری مانگیں پوری کرو، ہمیں ہمارا حق دو، خدا کی قسم پاکستان ہی نہیں، آپ ساری کی ساری دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.